بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ایصال ثواب کا طریقہ۔ ایصال ثواب اسے کہا جاتا ہے کہ بندہ کوئی نیکی کا کام کرے اور اس کے اندر یہ نیت کرے کہ اس نیکی پر ملنے والا اجر و ثواب میں فلاں آدمی کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، تو اسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اب وہ خود عمل نہیں کر سکتا، تو اس لیے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور پھر اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہ بسا اوقات لوگ ایسے طریقے اختیار کیے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، لیکن کوئی ان کا وہ طریقہ شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے ایصال ثواب تو ہونا چاہیے اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب ان کے ایصال ثواب کے لیے میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایسا کیجئے کہ ان کے لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دیجئے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کا اس لیے ان کو ارشاد فرمایا کہ اس وقت وہاں پانی کی قلت تھی اور پانی کی ضرورت تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنواں کھدوانے کا حکم دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ پانی ہر ایک کی ضرورت ہے، انسانوں کی بھی ضرورت ہے، جانوروں کی بھی ضرورت ہے، اور جتنے چرند پرند ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے کوئی آدمی اگر اپنے مرحومین کے لیے کہیں کنواں کھدوا دے اور پانی کا انتظام کروا دے، بورنگ کروا دے، خاص کر ایسی جگہ کے اندر کہ جہاں پانی کی ضرورت بھی ہو، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے ایصال ثواب کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے، اور ایصال ثواب کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی مغفرت کی دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار ان کے گناہوں کی معافی کو طلب کیا جائے، اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے۔ کہیں مسجد بن رہی ہو تو اس میں ان کی طرف سے حصہ ڈال دیں، کہیں مدرسے کے اندر کوئی چیز لے کر ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، مثلا وہاں پنکھا لگوا دیں، جس آدمی کی جتنی حیثیت ہو اپنی حیثیت کے مطابق ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دیے، کسی غریب کے گھر کے اندر راشن ڈال دیا، تو اس کے اندر نیت یہ ہو کہ میرے فلاں آدمی کو اس کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کو ثواب نہیں ملتا۔ یعنی شریعت نے جس کام کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اگر ہم اپنی طرف سے مقرر کر دیں گے تو پھر وہ بدعت بن جائے گا۔ مثلا یہ کہ تیسرے دن ہی اس کے ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، حالانکہ تیسرے دن کھانے کا اہتمام یہ شریعت میں کہیں ثابت نہیں۔ اور اسی طرح 40ویں دن، یا بسا اوقات یہ ہوتے کہ لوگوں کو بلا کر ان سے قرآن خوانی کرواتے ہیں اور پھر ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو حالانکہ لوگوں کو بلا کر اجتماعی قرآن خوانی کروانا اس کا بھی کہیں شریعت کے اندر ثبوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ آ کر قرآن پاک پڑھ کر اور کھانا کھا لیتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر تو خود انہیں ہی ثواب نہیں ملتا،
اور جب خود انہیں ثواب نہیں ملتا تو وہ کسی اور کے لیے کیا ہدیہ کریں گے؟ اور پھر اس کے اندر ہمارے یہاں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے دین کو بھی اپنی طرف سے خاص کر لیتے ہیں کہ جمعرات کو یہ کام کرنا ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ قرآن پاک پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے ایصال ثواب تو ہونا چاہیے، لیکن وہ اجتماعی طور پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ انفرادی طور پر ہو کہ گھر والے خود اپنے طور پر جتنا ہو سکے کریں، اور اسی طرح اور لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں جیسا ہو سکے اس پڑھ کر مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ اور اگر اس کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا ہو تو ٹھیک ہے، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہ ہو کہ اس کے لیے کسی دن کو مقرر نہ کیا جائے کہ یہ کام جمعرات ہی کو ہوگا یا جمعے ہی کو ہوگا یا مرنے والے کے 40ویں دن ہوگا، اس چیز کا اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ کسی بھی دن بغیر کسی وقت اور دن کو مقرر کیے کسی بھی دن کھانا بنا کر اور رشتہ داروں کو بلا کر غریبوں کو بلا کر مرنے والے کی ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلا دیا جائے تو اچھی بات ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مردوں کے لیے سنت اور شریعت کے مطابق ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے سوال کیا تھا کہ 10 سال کا بچہ آیا جماعت کروا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ امام کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، اور 10 سال کا بچہ تو ابھی بالغ نہیں ہوا ہوتا، تو اس لیے 10 سال کا بچہ امامت نہیں کروا سکتا۔ اس لیے امامت کے لیے ضروری ہے ایسا بچہ امامت کروا سکتا ہے جو بالغ ہو۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے اندر ہم سے پوچھیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔